الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکسپناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہیں آج بھی۔ برادران ملت اسلامیہ، آج محرم الحرام کی سفر المظفر کی 25 تاریخ ہے۔ آج ایک ایسی عبقری شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور ہم اور آپ کو ایک ایسے امام کی گفتگو کرنی ہے جسے پوری دنیا سنیت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے نام سے جانتی ہے۔ یہ احمد رضا مخالف جماعتوں کی زبان پر بدعت کا موجد، مخالف زبانوں پر اس نام سے پکارا جاتا ہے کہ بدعتوں کا موجد ہے۔
آج اس احمد رضا کے متعلق ایک الگ ڈھنگ سے ہمیں معلوم کرنا ہے کہ واقعی احمد رضا بدعتوں کا موجد تھا یا 14ویں صدی کا مجدد تھا۔ دونوں طرف کو رکھ کر کے ہم فیصلہ کریں کہ باطل جماعتیں جو کہہ رہی ہیں وہ حق ہے یا دنیا سنیت جسے امام عشق و محبت کہتی ہے وہ صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی آج ولادت باسعادت تو نہیں ہے بلکہ آج ان کی وفات باسعادت ہے۔ آج 25 صفر المظفر کو 2:48 پر بریلی کی سرزمین پر احمد رضا ہندی علیہ الرحمہ کا وفات با کرامت ہوا صفر کے مہینے میں۔ آج وہ دن ہے کہ آج وہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات سدودہ صفات کے متعلق ہمیں کچھ غور و فکر کرنا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا ہے، ہماری نسلوں کو بتانا ہے کہ احمد رضا کون ہے۔ اس سے قبل گزشتہ سال اسی احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کے متعلق ایک خطاب ہوا، اس کے سیریز بنائے گئے اور اس کا ٹائٹل رکھا گیا کہ وہابی وائرس کا اینٹی وائرس احمد رضا، اور لوگوں نے اسے سماعت بھی کیا۔ اور آج ان باتوں کو بھی رکھنا ہے یاد، اور آج کی گفتگو بھی یاد رکھنی ہے تاکہ اگلی نسلوں کو ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو فرقہ پرست جماعتیں، نئی نئی جماعتیں، اہل سنت فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے۔ اہل سنت یہ جماعت ہے، فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ پرستی جتنے بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں اور جتنے بھی نام ایجاد ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کا نام رکھ لیں، کسی بھی جماعت کے نام کو لے لیں آپ، وہ تمام بنائے گئے ان کی اپنی ایجاد کردہ جماعتیں ہیں۔ ایک ہی ایسی جماعت ہے جو اسلاف سے یہاں تک کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو جماعت چل رہی ہے، اس جماعت کا نام ہے جماعت اہل سنت۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ جمعہ کے خطاب میں ہم کہہ دے رہے ہیں، بلکہ ہم پوری تاریخ کے ساتھ ثابت کریں گے کہ اہل سنت والجماعت ہی ایک پرانی جماعت ہے جو 1450 سال سے لے کر کے آج تک وہ جماعت قائم ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک وہ جماعت باقی رہے گی۔ اب اہل سنت والجماعت، اب اس جماعت کو ایک پہچان، ایک ٹائٹل دیا گیا ہے، وہ 1956 میں 1856 سے اہل سنت والجماعت کے ساتھ ایک اور ٹائٹل لگایا گیا، کیا؟ بریلی۔ اہل سنت والجماعت بریلی۔ اس وجہ سے کہ سب آج بازار میں جانے والے، خرید و فروخت کرنے والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے اور مارکیٹ جب اچھا چلنے لگتا ہے تو پورے دوسری کمپنیز جو ہے، لوکل کمپنیز اسے بناتی ہے اور اسی کا ٹائٹل لگا کر کے مارکیٹ میں بیچتی ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟
کئی ہزار کمپنیاں ایسی ہیں جو برانڈڈ ہیں اور ہزاروں روپے میں وہ بکتی ہیں، تو یہ لوکل کمپنیز یا لوکل برانڈز والے اسی کمپنی کے نام سے اپنا لیبل لگا کر کے مال بیچتے ہیں، بیچتے نہیں بیچتے۔ اس کے لیے رجسٹر کرا دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے تو قانون اس کو گرفت ملے، پھر اس کو سزا دی جائے، ہوتا ہے نا، اس کا کچھ کوڈ بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک کمپنی کا جو برانڈڈ ہوتی ہے اس کا کوڈ ہوتا ہے، لیکن وہ کوڈ لوکل کمپنیز نہیں بنا سکتی ہے۔ جیسے ریبوک لیجئے یا دوسری کمپنیاں جو برانڈڈ ہیں، جیسے باٹا ہے یا دوسری نائک کمپنی ہے، جیسے سیریز کمپنی ہے، بہت ساری ہزارہ کمپنیاں ہیں جو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ مارکیٹ میں جو کمپنیاں کپڑے کے، خاص کر کپڑوں کی جو کمپنیاں ہیں، ہزارہ برانڈڈ کمپنیاں ہیں، لوکلز کمپنی جو ہے اس کو اپنا نام دے کر کے، اس کا لیبل بنا کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتی ہے، ہوتا ہے نہیں؟ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مال ایسا نہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا نام چوری کر کے لیبل بنایا اور اس کو مارکیٹ میں فروخت کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جو برانڈڈ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنا ایک کوڈ لگا دیتی ہیں کہ یہ کوڈ اگر ہے اصلی، اپنا کوڈ لگاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا ایک نشان چسپاں کر دیتی ہے کہ اگر یہ نشان ہے تو پھر یہ سمجھیے کہ یہ اصل یہی کمپنی کا مال ہے، ورنہ یہ ڈپلیکیٹ ہے۔ ڈپلیکیٹ مال چل رہا ہے نہیں آج کل بلا تمثیل۔ آج جس طریقے سے برانڈڈ کمپنیوں کے علاوہ آج کل تو ہر ایک تو ایسا ہے کہ اپنی ٹوپی اور اپنا پرس تو بھول سکتا ہے، لیکن موبائل، اپنی بیوی کو بھول کر کے آ سکتا ہے لیکن اپنا موبائل بھول کے نہیں آ سکتا ہے آج آدمی۔ تو آج موبائل کی کمپنیوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ چائنا نے کتنی کمپنیاں، لوکل کمپنیوں کو جو ہے وہ مارکیٹ میں جو برانڈڈ ہوتی ہیں اس کا ڈپلیکیٹ بنا کر کے مارکیٹ میں فروخت کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے۔ یہی سب مثالیں یاد رکھیں، ہو بہو ایز اٹ از۔ آج اس دور کے فرقہ پرست جماعتوں نے، ایجاد کردہ جماعتوں نے دیکھا کہ ہمارے نام سے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا، ہم تو ابھی تو وجود میں آئے ہیں، نہ ہمارا واقعہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، ہم تو کسی میں بھی نہیں ہیں، ہم تو پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے کے ہم پیدا شدہ ہیں، اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے دوسروں کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ قرآن میں ہے کیا، تمہارا یہ عقیدہ حدیث میں ہے کیا؟ بلکہ ان کو سوچنا چاہیے عقیدہ بعد میں تم قرآن و حدیث میں ہو کیا وہ دیکھو۔ تم اپنی ذاتی اعتبار سے، تم اپنی نسب کے اعتبار سے قرآن و حدیث میں ہو کیا وہ دیکھو پہلے، تمہارا نسب حساب سب دیکھو پہلے۔ تو یہ کیا ہوا کہ لوکل جماعتیں جو اپنے نام اپنا رکھ لیا ہے، اپنی جماعتوں کا نام، کسی نے کہا کہ جیسے میں آپ کو کھلے طور پر کہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے، تمام فرقہ پرست جماعتوں کے جو فالوورز ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں، اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہو کہ یہ جماعت بہت پرانی ہے، صحابہ کی جماعت، جہاں صحابہ کے خیالات کی جماعتیں نہیں ہیں، سن لیں وہ کون سی جماعت صحابہ کے زمانے سے چلی ہے۔ مولانا الیاس صاحب جنہوں نے کتاب لکھی ہے، زکریا صاحب نے، انہوں نے اپنی جماعت کے متعلق جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو تبلیغی جماعت کا جو آج کل نظام چل رہا ہے، ہم ان کو اٹیک کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کا مقصد کیا ہے، تم کب سے پیدا شدہ ہو، تم اپنی تاریخ کو دیکھو، تمہاری تاریخ کیا ہے، ہم اپنی تاریخ بتائیں گے، تم اپنی تاریخ، تم کو خود نہیں بتا کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، تمہاری پیدائش کی تاریخ تمہیں نہیں معلوم ہے، تمہاری پیدائش کی تاریخ وہ بتا سکتا ہے جو تم سے پہلے ہے، تمہاری ولادت وہ بتا سکتا ہے، تمہارے آبا و اجداد کو وہ بتا سکتا ہے جو تم سے پہلے ہو۔ زکریا صاحب نے کہا کہ ہماری اس جماعت کو ہم نے اس لیے قائم کیا تاکہ ایک گروہ در گروہ ہمارے خیالات کو پھیلائیں،
آپ ان کی کتابیں اٹھا کر کے کھنگالیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس جماعت کے فاؤنڈروں نے کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ جب تمام تنظیمیں اس نام کو چوری کر کے اپنا نام اہل سنت والجماعت رکھنا شروع کیا، اور آج بھی بلا مبالغہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جائیں تمل ناڈو میں اس مسجد کا نام لے کر کے میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ وانمبڑی کے نیو ٹاؤن کی مسجد میں میں نے ایک کارڈ لیا، وہاں جہاں پر لوگوں نے لوگوں کو تقسیم کیا تھا، وہ کارڈ ہے عقائد اہل سنت والجماعت۔ کارڈ پہ لکھا ہوا ہے عقائد اہل سنت والجماعت۔ اس میں توجہ ادھر رکھیے، توجہ ادھر کیا ہے؟ آپ یہاں اتنی زور کی چیخ ہو رہی ہے، ادھر کچھ بھی معمولی سی آواز آتی ہے تو آپ کو ادھر مڑ جاتے۔ ادھر توجہ رکھیے، آپ کی تاریخ بتا رہا ہوں میں، آپ کے عقائد کو بتا رہا ہوں کہ آپ کون سے عقیدے میں ہیں، آپ کا عقیدہ باطل ہے یا حق ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ آپ کو ناز کرنے کے لیے، آپ کو سینہ اور سر جھکا کے چلنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کو سینہ تان کر باطل کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے میں آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ جب ہم گئے وہاں پر تقسیم ہو رہی تھی، ایک پرچے تقسیم ہو رہے تھے، کارڈ بھی باقاعدہ فولڈر تقسیم ہو رہا تھا، اس میں لکھا تھا عقائد اہل سنت والجماعت۔ میں سوچا کہ یہ عقائد اہل سنت والجماعت ہیں، تو عقائد اہل سنت والجماعت میں انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کے متعلق، جیسے غیب کی خبر، غیب کا پتہ، غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہ کس کا لکھا؟ انہوں نے نام ٹائٹل اوپر کیا دیا؟ عقائد اہل سنت والجماعت۔ اور انہوں نے نیچے لکھا ہے کہ سبیل محرم الحرام میں شربت تقسیم کرنا یہ عقائد اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ سیرا ڈالنا چہرے پر نوشہ کے لیے یہ عقائد اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے۔ غالباً انہوں نے 12 عقائد لکھے، میں تو کافی سال ہو گئے تھے، اس سے پہلے غالباً اس کے متعلق کچھ میں نے اس سے پہلے بھی گفتگو کی ہے، 12 عقائد کچھ غالباً انہوں نے لکھا تھا۔ تو اب بتائیے، یہ اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل چوری کر کے انہوں نے عقائد اہل سنت والجماعت کے مخالف جو عقائد تھے، عقائد انہوں نے وہ ترتیب دے کر کے بتایا کہ یہ عقائد اہل سنت والجماعت ہے۔ یہ ہو گیا مسئلہ اس زمانے کا۔ یہ تو قیامت کے قریب کا زمانہ ہے۔ 1856 جب نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک تھا، نبی کی تعظیم، کوئی کھڑا ہو جاتا سلام پڑھنے کے لیے، یہ آج کی فتنہ وری نہیں ہے، یہ آج کل جو فتنہ چل رہا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مسجد میں کھڑ کو سلام پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مسجد میں سلام پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کھڑے ہو کر کے سلام پڑھ سکتے ہیں کیا؟ مسجد میں سلام پڑھ سکتے ہیں؟ نادان، تو نے بخاری کی صورت نہیں دیکھی ہے، تو نے قرآن کو چھو کے نہیں دیکھا ہے۔ بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس طریقے کا سوال کرتے ہیں کہ کیا مسجد میں سلام پڑھ سکتے ہیں؟ میرا تو سوال یہ ہے کہ مسجد تو مسجد، عرش پر سلام ہو رہا ہے۔ مسجد تو مسجد ہے، یہ زمین کی بات ہے۔ عرش، کرسی، وہ پھر اللہ کے مقرب فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، یہ تو فرشتوں کی بات ہے۔ ارے سنو، اور آگے میں آپ کو بتاؤں تمہارا سوال، ارے کبھی اپنے رب کے بارے میں بھی سن لیا ہوتا کہ تمہارا رب کیا کرتا ہے۔ تمہارا رب کھلانا پلانا بعد میں، اللہ نے بعد میں کہا، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اپنے رب کے بارے میں معلوم کر لیتا، اپنے مفتی کے بارے میں چھوڑو، یہ مفتیوں کی بات بعد میں رکھو، اپنے علماء کی بات میں، اپنے رب کو تو دیکھ کہ تیرا رب کیا کرتا ہے، تیرا رب کیا کرتا ہے۔ ارے اس مسجد میں سلام، یہ تو اس دور کا فتنہ ہے، اس دور کا فتنہ ہے۔ کھڑ کر پڑھ سکتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ جب 1856 میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھی،
گستاخیاں ہو رہی تھی نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ چار مشہور علماء مولانا رشید احمد گنگوہی مولوی، مولانا تو نہیں کہیں گے ہم، اس لیے کہ مولانا تو ہم کہیں گے، مولانا ہمارے علماء کو کہیں گے، مولانا کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے کہ مولانا کیا ہوتا ہے، مولانا یہ بات الگ ہے، انشاءاللہ بحث کریں گے اس پر انشاءاللہ۔ ایسا نہیں، ابھی تو شروع ہے، ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ مولوی رشید احمد گنگوہی ایک بڑے مانی ہوئی شخصیت، اور قاسم نانوتوی بڑی مشہور و معروف شخصیت 1856 کی، جب ایسٹ انڈیا کی حکومت ہندوستان میں، ایسٹ انڈیا وہ لوگ جو تھے نا برٹش کے لوگ یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے، سب سے بڑا ٹارگٹ مسلمان، اور مسلمان میں بھی سب سے زیادہ ٹارگٹ جو تھا وہ تھا عاشق رسول۔ عاشق رسول پوری دنیا کو دیکھو، پوری دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پورے مذاہب مل کر کے ٹارگٹ کیا مسلمان کو، اور مسلمانوں میں بھی جو ٹارگٹ بنا ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت کا عاشق رسول۔ اس زمانے میں رشید احمد گنگوہی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی قاسم نانوتوی، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی ایک اور ہے، چار تھے ان کے بڑے بڑے اکابر تھے اس وقت، یہ مسئلے تھے۔ انہوں نے ایک مولوی نے ایک بات کہی، زبردست بات، لاجواب بات۔ ایک نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جماعت میں افضلیت اس طور پر ہے کہ وہ ایلچی بن کر کے آئے، ایک پوسٹ مین کی حیثیت ہے، وہ لے کر کے کتاب لے کر کے آئے، پوسٹ مین کا کام تھا پوسٹ کو دے دینا، پھر اس کے بعد پوسٹ مین کو بیچ میں رکھتے نہیں ہے، پھر ہم ہوتے ہیں، پھر وہ ہوتا ہے جس نے بھیجا، پوسٹ مین کو بیچ سے ہٹا دیا جاتا ہے، بس اتنا ہی، پوسٹ مین ہے وہ پیغمبر پیغام پہنچا دیا، پھر مسئلہ ختم ہو گیا۔ ایک نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کتنا ہے؟ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب قرآن سے ثابت نہیں ہے، البتہ شیطان کا علم قرآن اور حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں، یہ کہا انہوں نے۔ شیطان کا علم میں غیب، شیطان کو علم غیب ہے، دیکھیے کیا بات ہے۔ وہاں بھی بولتا ہے مگر، یہ بات یاد رکھنا، یہ بات وہاں بھی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اس نے کہا کہ شیطان کو علم غیب ہے، یہ تو نص قطعی میں ہے، نص قطعی کہتے ہیں قرآن سے، نص قرآن، حدیث ہے، قرآن اور حدیث سے اس کو تو ثابت ہے کہ شیطان کو علم غیب ہے، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ یہ ایک اور بڑا مکھنڈ چودھری جو بانی لال قلعہ جانتے ہیں؟ وہ نہیں، جو آج کل کہاں ہے لال قلعہ؟ دلی، وہ ایک لال قلعہ نہیں، ایک دیوبند میں ہے لال قلعہ، وہ بھی قلعے کی طرح ہی ہے لال قلعہ۔ وہاں پر اس کے بانی انہی کے نام سے قاسمی جو ہے نا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہو کر کے قاسمی نہیں، بلکہ مولوی قاسم نانوتوی کے نام سے وہاں کے فارغ کو قاسمی کہا، القاسمی، قاسمی صاحب۔ کہاں سے فارغ؟ قاسمی بولے تو معلوم لال قلعے کے فارغ۔ لال قلعے میں جو اندر جا کے باہر دیوبند سے کھولنے جاتے ہیں، جو باہر نکلتا ہے اس کو بولتے ہیں قاسمی۔ کیا؟ قاسمی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مولوی قاسم نانوتوی صاحب وہ ایک بڑے شخصیت، انہوں نے بھی ایک بڑی بات کہی، دوسروں نے بھی کہی، سب من جملہ ایک اور بات بھی نکلی ان کے درمیان
کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی بات کہ نماز میں رسول کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، اگر اس کے بجائے گدھے کا، خچر کا، جائے کہ اس کے بجائے اگر بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے کا بھی خیال آ گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن رسول کا خیال نماز میں آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ 1856 کا یہ بڑا فتنہ، گویا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دینا ہے۔ قرآن پڑھائیں گے، میں نے کئی آیات کو میں نے بتایا کہ انہوں نے کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری ہیں ترجمے میں۔ خیر ابھی تو گفتگو مجھے خاص گفتگو کرنا ہے کہ اس زمانے کے وہ مجدد تھے، 14ویں صدی کے مجدد تھے یا وہ بدعت کے موجد تھے، یہ بتانا ہے مجھے۔ تو اس زمانے میں یہ جو باتیں چل رہی تھی، نبی کے کھڑے ہو کر کے سلام پڑھا، شرک، سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھا، شرک، ماں باپ کے سامنے ادب سے کھڑا، شرک، پیر صاحب کو ہاتھ لگایا، شرک 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 ہو گیا نا، شرک ہو گیا، ہوا نہیں؟ ان کے عقیدہ، ہمارا نہیں، ہاں آپ تو نہیں بولیں گے، بس وہ تو صحیح ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ رسول کے سامنے کھڑے ہونے کو شرک نہیں کہیں گے، فاتحہ پڑھنے کو شرک نہیں۔ سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو محرم الحرام میں شربت تقسیم کی جاتی ہے وہ بھی شرک۔ سیرا پہننا، نوشوں کو جو ڈالتے نہیں، بعض لوگ ڈالتے بعض لوگ نہیں ڈالتے، ڈالے تو ڈال سکتے، نہیں ڈالے تو حرام بھی نہیں ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں اس کو بھی، سیرا ڈالنا جائز ہے، ڈال سکتے ہیں، مستحب ہے، ڈال سکتے ہیں، نہیں بھی ڈالے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہنا کہ ڈالنا شرک ہے چہرے پہ، شرک کب ہوتا بولو؟ ایک بات اس سے پہلے 1000 بار میں غالباً بتا چکا ہوں، شرک کب ہوتا ہے؟ ذات و صفات میں ایک کر دینا، ذات و صفات میں ایک ماننا، جیسے خدا قادر مطلق ہے ایسا ہی کسی کو قادر مطلق ماننا شرک۔ خدا حی ہے، زندہ کرنے والا ہے، اگر کسی کو دوسرے کو ماننا کہ وہ بھی حی ہے، اپنی ذاتی صفات سے وہ زندہ کرتا ہے، اگر سوچے گا تو کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ کسی کو خدا کے برابر ماننا، خدا کے برابر ماننا۔ اب یہ سوال یہ ہے، سیرا کئی کوئی شرک؟ سیرا خدا ڈالا کیا؟ سیرا جو نوشو ڈالتا نا، کبھی خدا سیرا ڈالا؟ پوچھو نا بھائی، پوچھو ان لوگوں سے، برابر ہونا، یہ کام خدا کیا تو تمہیں بھی کرے تو شرک، خدا کرنا، خدا کے ساتھ بندہ بھی کیا تو شرک۔ سیرا ڈالتے کیا؟ خدا سیرا ڈالا؟ نوشو کے چہرے کے اوپر سیرا نہیں معلوم، بول بول کو لیے سیرا، سیرے کا پھول آرس کی طرف سے آنا، آرس والے لانا، سیرے کا پھول آرس والے لانا، منگ کو بھیک منگ کو پہنے سو پہنے نہیں، خود تو خرید کو پہنے نہیں، سیرے کا پھول بھی بھکاریاں پہنے نہیں، وہ بھی آرس کی طرف سے منگا کو پہنے۔ وہ جو سیرے کا پھول ہے نا، نوشو اس کے بعد ہونے والے نوشو کون بھی بھیک منگ کو نہیں پہنیں گے سیرے کا پھول، وہ بھی اتنا لمبا کہ اتنا ان کی شیروانی سے لمبا، گڑگے کے نیچے پاؤں کو، اس کے لیے ایک آدمی اٹھا لے کو پھرتا، ایک جنا اس کا تو شاونے اٹھا لے کو پھرتا سیرے کو نہیں۔ سیرا بھی بناؤ تو اپنے صدری کے برابر کم سے کم اتنا تو رکھو، نہیں تو اتنا رکھو کہ گھٹنوں کے نیچے نہ جائے آپ کے، اتنا بناؤ۔ یہ اتنا لمبا، اتنا پہنا تو اتنا، یہ سب جو ہے اوور ایکسٹرا، یہ سب نہیں کرنا، زیادہ اوور کاما نہیں کرنا۔ خیر، سیرا ڈالنا شرک تھا۔ یہ سب باتیں اس زمانے میں 1856 عیسوی میں جو ہے وہ شرک تھا۔ ہر بات میں شرک، ہر بات میں، قرآن کو چومے تو شرک، قرآن کو بوسا دیے تو شرک، چنچی کی عزت، چنچی بولتے نہیں، چنچی، چنچی کسے بولتے؟ قرآن کو جو غلاف پہناتے ہیں وہ چنچی کو بوسا دیے تو شرک۔ یا خدا، کیا کرنا اب؟ کپڑے کو بوسا نہیں دینا، قرآن کو بوسا نہیں دینا، پھر کسے بوسا دینا؟ سو
اللہ کو کے کلام کو بوسہ دینا شرک. کیا بولے تو نہیں، یہ ایک چیز ہے، چیز کو بوسہ نہیں دے سکتے. کیا خدا کیا پوچھتا انہیں؟ خدا اس میں اب مکہ میں چلے جاؤ نا، مکہ میں وہ لوگ وہاں بڑے لوگ کیا کرتے، قرآن کو نماز کے ٹائم ایسے ڈالتے، نماز پڑھ لیتے، بعد میں اٹھا لیتے. قرآن پڑھ میں ہم بوسہ دیے تو بولتے ھذا شرک، ھذا شرک، لیس اللہ، یہ اللہ نہیں ہے، ھذا کتاب اللہ، ھذا ورق، یہ ورق ہے، یہ پیپر ہے، اسے بوسہ دیتے ہو. پھر کسے بوسہ دینا؟ اللہ کو. اللہ کہاں ملتا بوسہ دینے کے واسطے؟ اللہ کو بوسہ دینا، بولو اللہ کو لے کو بوسہ دیو. حجر اسود خدا ہے، بوسہ دیتے اسے بھی. خیر یہ سب باتیں مل کر کے شرک کے فتوے گاڑ کر خوب بمبارڈ کر دیے تھے 1856 میں. وہ اوور ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جلال آ گیا کہ ایسے فتنہ پرور زمانے میں ایک ایسے خطرناک دور کے لیے ایک زبردست شخصیت کو بھیجنا ہے. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اللہ نے بریلی کی سرزمین پر پیدا فرمایا. ان کے شرک و کفر، شرک اور کفر کہ جب جھجیاں یہ جب فتوے لگانے لگے، یہ فیکٹریاں کھول لیے تھے، ادھر سہارنپور میں ایک فیکٹری، ادھر دیوبند میں ایک فیکٹری، ندوہ میں ایک فیکٹری، سب فیکٹریاں کھول لیے. کیا خالی وہی نکلتے، کیا بدعت، شرک، شرک بدعت. کہاں دیکھے تو وہی گولے لگتے، پوری دنیا میں گولے وہی، شرک و بدعت، شرک و بدعت. پیر کے سامنے کھڑا، شرک ہو گیا. ماں کے ختم چوما، شرک ہو گیا. بابا کے ختم پڑا، شرک ہو گیا. یہ کیا وہ سب میں شرک. یہاں تک کہ سب سے بڑی عبادت نماز میں بھی انہوں نے ایک کام کر دیا، چوری کیا. کیا کہ نماز میں رسول کا خیال آ گیا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی جلال آیا. تو اس جلال، اللہ کے جلال کا نام احمد رضا. اب جلال کیسا رہتا دیکھنا بولے تو احمد رضا کو دیکھ لو. اللہ کا جلال دیکھنا ہے، اللہ کا جلال دیکھنا ہے. اب بولتے نہیں. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار عالما فقد زارنی، جس نے عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اب اللہ کا جلال کون سی صورت میں آتا ہے؟ اللہ کا جلال وہ کیسے اگر صورت اختیار کرے، اللہ کا جلال، اللہ کا قہر، اللہ کا جلال اگر صورت اختیار کرے تو اس صورت کا نام احمد رضا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں. اب میں تھوڑی سی ان کی ایک ہسٹری تھوڑی پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ احمد رضا کون ہے. یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ جو فرمائے وہ نبی فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک سناتا ہوں. ان اللہ یبعث لهذا الامتی علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها. حدیث پاک ہے. فرماتے ہیں کہ ہر صدی کے قدم پر اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو ضرور بھیجے گا. اللہ تعالیٰ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد کو ضرور بھیجے گا جو امت کے لیے اس کا دین تازہ کرے گا، اس کے دین کو تازہ کرے گا. تازہ کیا ہے؟ جو سنتوں پر غرد و غبار پڑ چکے ہیں اس غرد و غبار کو دور کرے گا. جو دین کے معاملات میں لوگ ڈنڈیاں مار رہے ہیں اس کو سدھارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہر صدی میں ایک مجدد کو پیدا کرنا اللہ کی منشا ہے. اللہ کی منشا ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک اللہ تعالیٰ مجدد کو پیدا فرماتا ہے. تو اب اس مجدد کا نام اب میں آپ کو بتاؤں. ان کا نام ہے عبد المصطفیٰ احمد رضا. ان کا نام عبد المصطفیٰ، پیدائشی نام ان کا ہے عبد المصطفیٰ احمد رضا. خاندانی خاکہ ذرا دیکھ لیں، خاندانی خاکہ ایک ذرا ان کا نسب دیکھ لیں. احمد رضا بن حضرت مولانا نقی علی خان بن مولانا رضا علی خان بن مولانا حافظ کاظم علی خان بن مولانا شاہ محمد اعظم خان بن حضرت محمد سعادت یار خان بن حضرت محمد سعید اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین. 7 نسب کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. 7 باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، چکڑ دادا. اب اس کے بعد ہم نے نہیں معلوم اس کے بعد کیا بولتے ہیں. اتنا تو معلوم رضا
احمد رضا بن حضرت مولانا نقی علی خان باپ، مولانا رضا علی خان دادا، نقی علی خان باپ، رضا علی خان جی دا اس سے پہلے 3 جمعہ غالباً 2 جمعہ پہلے میں نے ایک اور کا نام بتایا تھا، ان کے دادا کا نام بھی رضا علی خان، رضا علی، سید رضا علی۔ کون؟ میرے پیر و مرشد کے دادا۔ جب کوئی رضا علی خان دادا ہوتا ہے تو اس کا پوتا یا تو احمد رضا ہوتا ہے یا پھر عامر کلیمی ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اثر ہوتا ہے ان کے صفات میں آپ کو انشاءاللہ ٹیلی کبھی کر کے بتاؤں گا کتنا ٹیلی ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ تھے دادا۔ حافظ کاظم علی خان پردادا، محمد اعظم خان لکڑ دادا، محمد سعادت یار خان چکڑ دادا، پھر ان کے والد محترم حضرت محمد سعید اللہ خان رحمہم اللہ، یہ ان کا نسب ہے۔ اب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت اس لیے کہ یہ پوری دنیا کو جانا ہے نا، ان میں سے سب کو جانا ہے، ہر آدمی سننا ہے، یاد رکھنا، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ احمد رضا کون ہے۔ احمد رضا وہابیوں کے قلعے میں دراڑ پیدا کر دینے والے کا نام احمد رضا ہے، وہابیوں کے قلعے کو قمع کرنے والے کا نام احمد رضا ہے، وہابیوں کے نجدیوں کے قلعے میں بجلی گرنے کا نام احمد رضا ہے، اس بجلی کا نام، ان کے قلعوں میں زلزلے پیدا کرنے کا نام، زلزلے کا نام احمد رضا ہے۔ اب سنیے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت، ان کی پیدائش 10 شوال المکرم، کب؟ 10 شوال المکرم 1272 ہجری، 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 ان کی عیسوی ہے، پیدائش کی عیسوی۔ دن شنبہ اتوار کے روز ظہر کے وقت بریلی شریف جسولی میں پیدا ہوئے اعلیٰ حضرت، پیدائش بھی ظہر کے وقت اور وفات ظہر کے بعد، ظہر کے وقت پیدا ہوئے، 2:48 میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا وفات باسعادت ہوا، وفات ہوئی ان کی۔ ان کا پیدائشی نام ہے محمد اور تاریخی نام المختار، ان کا نام المختار، اور ان کے جد امجد مولانا رضا علی خان نے آپ کا نام رکھا احمد رضا، ان کا نام رکھا احمد رضا۔ یہ ان کا خلاصہ ہے، عبد المصطفیٰ احمد رضا، عبد المصطفیٰ احمد رضا۔ آپ طریق تعلیم اپنے والد محترم کے پاس، تربیت جو تعلیم جو پائی اپنے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب سے، اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تصوف کی جو تعلیم، طریقت کی جو تعلیم حاصل کی مہرارہ شریف سے، حضرت مرشد برحق استاد العارفین مولانا سید آل رسول مہراروی شریف سے، ان سے آپ نے بیعت حاصل کی اور خلافت حاصل کی، آپ سے بیعت اور خلافت مہرارہ شریف سے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بچپن سے ان کا معاملہ بالکل الگ تھا، عام طور سے دوسرے بچوں کے معاملات میں بالکل الگ تھلگ۔ میں نے غالباً گزشتہ بار کی صحبت میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کی بسم اللہ خوانی کا جو واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو کتنے علوم، کتنے علم حاصل تھے، ان کو 55 علوم، اور آج میں نے جو ایک اور کتاب کا مطالعہ کیا تو اس میں لکھا ہوا 72 علوم کا فن انہیں حاصل تھا، 70 پر 2 72 علوم پر وہ ماہر تھے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بچپن میں 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن شریف کر لیا تھا، 13 سال کی عمر میں فراغت حاصل کر لی تھی، 14 سال کی عمر میں جو فتویٰ نویسی کرنے شروع کر دیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو اللہ تعالیٰ نے خاص عنایتیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اپنے وقت کے مفتی اعظم بھی تھے، وقت کے مفتی اعظم تھے، پوری دنیا میں چرچا ہو چکا تھا احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کا، جوانی تک ان کے علم کے چرچے سب جگہ ہو چکے تھے۔
اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان صرف اردو یا فارسی تک نہیں، الحمدللہ عربی میں، فارسی میں، دوسرے بہت سارے، میں نے کوڈ نہیں کیا ہے، بہت سارے علوم، دنیاوی علوم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو حاصل تھے، زبانیں بھی بہت ساری سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو پتہ تھی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کتاب لکھنے کے لیے بیٹھتے تو احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان 2 ہاتھ سے لکھا کرتے تھے، 2 ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے عشق رسول، ایک ہاتھ سے عشق رسول، ایک ہاتھ سے رد وہابیت لکھتے تھے۔ ایک وقت میں 2 ہاتھ میں 2 مضمون، 2 ہاتھ میں۔ میں تو اس سے پہلے بتایا کہ کبھی تم یہ کر کے دکھاؤ، ایک ہاتھ ایسے گھماؤ، ایک ہاتھ ایسے گھما کے دکھاؤ، اس ہاتھ سے بسم اللہ لکھو، اس ہاتھ سے الحمدللہ لکھو، لکھیں گے آپ؟ ہے سنیوں میں نہیں ہے تو وہابڑوں میں کہاں پہ ہوگا وہ؟ دوسری جماعتوں میں یہ ہوتا ہے اللہ کا خاص فضل، اور یہ کس جماعت پر؟ اہل سنت والجماعت پر خاص فضل ہوا۔ انہیں ابھی بھی افسوس ہوتا، کاش احمد رضا ہماری جماعت میں پیدا ہو جاتا۔ پیدا کیوں نہیں ہوتا تھا، تم اگر سنی ہوتے تمہارے خاندان میں ہوتا، سنی ہوتے تو نا، ابھی بھی کبھی فرق نہیں پڑا۔ تم آ جاؤ، فخر سے کہو احمد رضا ہماری جماعت کا ہے، آ جاؤ اس کی جماعت میں، کہتے رہو کہ ہماری جماعت کا احمد رضا ہے، ابھی بھی موقع ہے۔ خیر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بہت ہی ماہر تھے فتویٰ نویسی کے اعتبار سے۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ہندوستان میں رہے، ان جماعت کے تمام لوگوں کے لیے رد وہابیت کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے سب کو جواب دیا، اور جنہوں نے کہا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے یہاں پر تقاریریں کی ہیں، کتابیں لکھی۔ لیکن جب احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان جب مکہ کی سرزمین پر حج کے لیے پہنچے ہیں تو سب عرب کے لوگوں کو پتا چلا، وہاں کے گورنر کا نام ہے جمال الدین بن عبداللہ، جمال الدین بن عبداللہ مکہ کے گورنر رہے، مکہ کے گورنر کا نام جمال الدین بن عبداللہ۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان مکہ میں پہنچے ہیں تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہندوستان سے ایک بدعتی آیا ہے۔ جمال الدین صاحب جو گورنر تھے وہاں کے، ان کو کہا کہ وہاں سے آیا اور علم غیب پر اس نے بہت تقاریریں کی ہیں، ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے علم غیب کا، سوالات کر لیتے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم کو ہندوستان جانا نہیں بلکہ وہ خود آ گیا ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں۔ تو جمال الدین بن عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وقت مقرر کرو اور ان کو ہمارے دربار میں لے آؤ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو لوگوں نے کہا کہ جمال الدین بن عبداللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے۔ مکہ کے علماء، مکہ کے، ہندوستان کے چھوڑو، اردو اور فارسی بولنے والے علماء کو چھوڑو، عرب کے، ملک عرب کے مایا ناز علماء اور مفتیان عظام جمع ہو گئے کہ احمد رضا ہندی اب مکہ میں آیا ہے، اب اس کو پکڑ لیا جائے، اب اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے جب استفسار کے طور پر جمال الدین بن عبداللہ کے دور میں، جمال الدین بن عبداللہ جو ہے یہ وہاں کے مفتی تھے، گورنر تو ایک اور تھے، ان کا نام جمال الدین بن عبداللہ، یہ وہاں کے مفتی تھے، مکہ کے بہت بڑے مفتی تھے، پورے مکے کے معاملات کو فتویٰ دینے کا معاملہ انہی کے ہاتھ میں تھا، جمال الدین بن عبداللہ کے حوالے تھا۔ اور جب یہ لوگ جمع ہو گئے پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے سامنے سوال ہوا کہ آپ ہندوستان میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا علم اور رسول کا علم ایک ہے، برابر ہے، اور آپ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آپ علم غیب ثابت کرتے ہیں، اب بتائیے کہ یہ تمام باتیں آپ یہاں پر ثابت کریں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ مجھے کب دینا ہے، کب دینا ہے؟ کہا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے آپ کو دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ میں یہ جواب اردو میں دوں کہ عربی میں دوں؟ اس کے جوابات میں اردو میں دوں، استفسار تم لکھ کر کے دو، تم جواب سوال لکھ کر کے دو، تمہارا کیا سوال ہے لکھ کے دو، اس کا جواب میں عربی میں لکھ کے دیتا ہوں۔
اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے جب سوال کیا کہ اردو میں چاہیے عربی میں چاہیے، تو وہاں کے عرب کے علماء نے کہا کہ اگر عربی میں لکھ دیتے ہیں تو زیادہ ہم لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کتنے گھنٹے میں لکھ کے دینا؟ کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے 1.5 دن میں، کتنے؟ 1.5 دن میں ایک کتاب لکھی۔ اعلیٰ حضرت نے پوری علم غیب پر الدولت المکیہ ایک کتاب لکھ کر کے علماء مکہ کو دے دیا۔ جمال الدین بن عبداللہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہندوستان کا ہندوستان میں رہنے والا ہندی احمد رضا ایک کتاب لکھتا ہے علم غیب پر، اس کتاب کا نام ہے الدولت المکیہ۔ دولت المکیہ، اس جگہ پر حرم پاک میں بیٹھ کر کے 1.5 دن میں یہ کتاب لکھ کر کے حوالے کرتے ہیں۔ پورے علماء حرمین تعجب ہو جاتے ہیں اور اپنے زبان بند کر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی کے ضمن میں ایک اور سوال کرتے ہیں۔ اس وقت میں روپیے کا مسئلہ چلا تھا۔ اس وقت جو ہے جب احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کا جب دور تھا، اسی وقت یہ روپیہ پہلے جو ہے وہ اشرفیوں میں معاملہ تھا، دینار میں معاملہ تھا، پھر اس کے بعد چل گیا نوٹ کا مسئلہ۔ اسی وقت جو ہے کنورٹ ہوا نوٹ میں، نوٹ جو کاغذ کا پرزہ تھا، اس وقت میں ریال بھی بنا، ڈالرز بھی بنے، روپیہ بھی بنا، اسی کے دور کے زمانے میں بنا تھا۔ تو عرب کے علماء میں ایک بات ذہنی الجھن یہ تھی کہ یہ کاغذ کے پرزے کو 1000 روپیہ کیسے مان لیا جائے؟ 1000 روپے کا سامان لیں اور اس کے بدلے میں 1000 روپے کی صرف اتنا نوٹ دیں اور اس کا سامان خرید لیں، اس کو جائز کیسے قرار دیا جائے؟ تو پھر سب لوگ مشتبہ تھے کہ کیا کیا جائے۔ عرب کے علماء مشتبہ ہو گئے تھے کیا کیا جائے۔ تو اسی ضمن میں اسی احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان سے سوال کر لیا کہ آپ بتائیں اس مسئلے کا کیا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے وہیں پر مکے کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک اور بھی کتاب لکھی جو روپیے کے جائز ہونے پر، ایک کتاب مستقل ایک رسالہ لکھ کر کے علماء حرمین کے حوالے کیا۔ پھر علماء حرمین دیکھ کر کے خاموش دنگ رہ گئے کہ اللہ اکبر، یہ وقت کا مجدد اعظم ہے۔ اعلیٰ حضرت کو مجدد کا لقب ہندوستان کے علماء نے نہیں دیا، بریلی کے مولویوں نے نہیں دیا، ہندوستان کے، کرناٹک کے یا دوسرے علاقے کے لوگوں نے ان کو مجدد نہیں کہا، بلکہ حرمین طیبین کے علماء نے احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کو مجدد وقت کا نام ٹائٹل دیا تھا۔ ابھی تو میں بہت ساری ریکارڈز کیا تھا کہ امریکی پروفیسر البرٹ کی ہولناک پیشین گوئی، اس کو یہ جو ماہر فلکیات تھا، اس نے کہا تھا کہ 27 تاریخ کو غالباً وہ اپنے دور میں اس نے کہا تھا، پیشین گوئی کی تھی کہ 27 تاریخ کو قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ستارہ اس ستارے سے ٹکرا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ لوگوں میں جو ہے وہ کشمکش پیدا ہو گئی تھی، تو اس کے خلاف جو ہے ایک مولانا صاحب نے مولانا احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کے سامنے تذکرہ کر دیا کہ البرٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے مسلمانوں کو اعلان دیا اور اخبارات میں چھپوایا، کہا کہ لوگوں کو اعلان کروا دو کہ اس دن ایک درخت بھی نیچے نہیں گرے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے پوری ایک تاریخ بنائی کہ یہ سیارہ یہاں سے یہاں تک جائے گا، یہ سیارہ یہاں ٹکرائے گا نہیں، اس لیے کہ زمین کی جو ہے صحت یہ ہے، آسمان کی صحت یہ ہے، یہ ستارہ یہاں پر یہاں ایسے پہنچ سکتا ہے، یہاں پر ایسے پہنچ سکتا ہے۔ کہا کہ خدا کی قسم اس دن جو ہے قیامت نہیں آ سکتی ہے، اگر اس دن جہاں درخت بھی گر جائے تو تمہارا ہاتھ اور احمد رضا کا گریبان ہوگا۔ ماہر فلکیات بھی اور ریاضی علوم کے بارے میں ماشاءاللہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی زندگی سلامت رہی تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس عاشق رسول کے متعلق ہمیں اچھا گمان کرنے کی اور اس کو ولی وقت سمجھنے کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان سے ہمیں الفت و محبت رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے مولا تبارک و تعالیٰ احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان کی قبر پر انوار کی بارش نازل فرمائے۔ پروردگار عالم آج
آج کے اس فتنوں کے دور سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، فتنوں میں اللہ تعالی ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، بدعقیدگی سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے مل بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اعلانات کا معاملہ